وہ آج کی پنچایت کے بعد بہت زیادہ تھک چکا تھا اور پھر شام کو زمینوں کا چکر بھی لگانا تھا۔ کام نپٹاتے نپٹاتے اسے رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ تھکا ہارا جو وہ گھر لوٹا، سردیوں کے دن تھے۔ بلیک سوٹ پر بلیک ہی شال اوڑھے وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، لاؤنج کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے کسی کی چیخ و پکار سنائی دی۔ اس کے قدم خود بخود اندر کی طرف اٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کوئی اس کے قدموں میں لڑکھڑاتا ہوا آ گرا، اور اسی لباس پہنے وہ کوئی پہلے دن کی دلہن تھی، اذلان خانزادہ کی بیوی۔ آج ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس وجود کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور اس کی دنیا وہی منجمد ہو گئی۔ اشمل وہی چہرہ جس نے پہلے دن سے اس کے دل کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اشمل ظریف خان یوسف سعید۔ وہ یہاں کیسے؟ اس کے دماغ میں جھناکے ہونے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اشمل کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ اذلان نے بغیر کچھ سوچے اس کے بازو تھامے اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی نظر اشمل کے چہرے پر ٹھہر گئی اور سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اسی وقت اس نے سامنے دیکھا، بھابھی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اذلان کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے اس طرح سے اذلان سے لگے دیکھ کر بھابھی بولی، آپ بھول رہے ہیں بڑے سائیں، یہ لڑکی ونی میں آئی ہے اور میں نے اپنا سہاگ کھویا ہے۔ بھابھی کی آواز گونجی، اور آپ؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی، سردار آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، اتنی جلدی بھول گئے آپ اپنے ہی بھائی کو۔ اذلان خانزادہ جیسے ہوش میں آیا، یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ بھابھی کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے۔ یوسف زئی حویلی سے آئی ہے اور آپ اسے سینے سے لگائے کھڑے ہیں۔ اذلان کی نظریں ایک لمحے کو اشمل پر ٹھہر گئیں۔ وہ خاموش اس کے سامنے کھڑی۔ پھر اگلے ہی لمحے اذلان نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ اس کی آواز خود اسے اجنبی لگی۔ بھرجائی کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی تلخی سے ہنسی، سائیں باقی نہیں جانتے یا جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں؟ اذلان کے دماغ میں اچانک ایک نام گونجا، شیراز یوسف سعید۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے ترتیب ہو گئی۔ وہ خود سے بول پڑا، وہ تو شیراز کی بہن۔ وہ رک گیا۔ آنکھیں دوبارہ اشمل کی طرف اٹھیں، پردے میں چھپا چہرہ، پنچایت میں جھکی نظریں، وہ لمحہ جو وہ چہرہ پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ کیا یہی لڑکی؟ اس کے ذہن میں سوالات تھے۔ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولا، یہ ممکن نہیں، وہ اتنا غافل کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک جھٹکے سے اس نے اشمل کو خود سے الگ کر دیا۔ وہ حرکت غیر ارادی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اشمل کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آج اس کی شادی ہے، دوسرے گاؤں کے سردار سے جو ماموں کے پرانے دوست کا بڑا بیٹا ہے، جو چاہت سے اسے بیاہ کر لایا ہے۔ تو پھر یہ کہاں آ گئی؟ اذلان اب مزید وہاں کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کا سر جیسے پھٹ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر مڑا اور بھاری قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی لاؤنج کی فضا بدل گئی۔ بھابھی نے اشمل کا بازو تھاما، چلو، وہ سرد آواز میں بولی، اپنی اوقات میں آؤ۔ وہ اسی لیے ایک کمرے تک لے کر آئی، دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا۔ اشمل بہت حیران ہو رہی تھی، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پہلے دن کی دلہن کے ساتھ یہ سب کرتا ہے؟ نہ اس کا کوئی روایتی استقبال ہوا، نہ کمرہ سجایا گیا، نہ روایتی طور طریقے، نہ رسم و رواج۔ اس کا تو ایک بھی ارمان پورا نہیں ہوا تھا۔ ماما، مجھے ماما سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کا سامان، اس کا ہینڈ کیری پہنچا دیا گیا ہو۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے۔ یہ لیں، یہ بی بی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ اشمل نے اس سے پوچھا، میرا سامان کہاں ہے؟ میرا بیگ، میرا موبائل؟ ملازمہ بولی، بیوی ہمیں کچھ نہیں معلوم، آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو زرمینہ بی بی یعنی بھابھی سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک بھی بہت لگی تھی اور آج ہونے والے واقعات نے اسے تھکا دیا تھا۔ جلد ہی وہ سو گئی اور دوسری طرف اذلان اندھیرے لان میں کھڑا صرف ایک بات سوچ رہا تھا۔ سردیوں کی وہ صبح گاؤں پر بوجھ بن کر اتری تھی۔ کھلے میدان میں بچھی دریوں پر بزرگ، نوجوان اور سردار، کرسی پر بیٹھا اذلان خانزادہ۔ وہ سب جانتے تھے کہ آج کا دن عام نہیں۔ اذلان خانزادہ کے گھر کا چراغ بجھ چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، جسے وہ باپ کے بعد سب سے مضبوط سایہ سمجھتا تھا اور جو قصوروار تھا، وہ سامنے اکڑ کر بیٹھا تھا، سر اٹھائے،
آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے ضد لیے۔ اذلان خانزادہ خاموش تھا۔ جرگے کے سربراہ نے گلا صاف کیا۔ روایت کے مطابق فاران خانزادہ کے بڑے بھائی اور تمام گاؤں کے سردار کے مطالبے کے مطابق خون کے بدلے خون چاہیے۔ وہ ونی نہیں چاہتے، مگر ہماری روایت کے مطابق اگر قصوروار کے گھر والے ونی کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ سردار اذلان خانزادہ نے یہ فیصلہ اس لڑکی پر چھوڑا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سرمد خان نے قدم آگے بڑھایا۔ ہم جان بخشی چاہتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ رسم ایک بار پھر کسی کمزور پر ڈال دی جائے گی۔ نہیں، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میں ونی قبول نہیں کرتا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آج تک کسی نے جرگے کے فیصلے کو یوں چیلنج نہیں کیا تھا۔ اذلان خانزادہ نے گردن سیدھی رکھی۔ میرا بھائی مرا ہے اور میں کسی بے قصور کو اس کی قیمت نہیں بننے دوں گا۔ بزرگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اذلان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میں اس لڑکی کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ خود یہ رسم قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اس نے ایک لمحے کو شہراز کی طرف دیکھا، ورنہ خون کا حساب خون سے ہوگا۔ شہراز کی بہن جرگے میں داخل ہوئی، مکمل پردے میں، نظریں اٹھائے اعتماد سے کھڑی۔ بیٹی، جرگے کے سردار نے نرم لہجے میں کہا، تم پر کوئی زبردستی نہیں، جو کہو گی وہی فیصلہ ہوگا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ مجھے فیصلہ منظور ہے۔ میرا بھائی میری دنیا ہے، اور اگر میں اس کی حفاظت کر سکتی ہوں تو میں تیار ہوں۔ جرگے کے سردار نے گلا صاف کیا۔ بیٹی سوچ لو ایک بار پھر۔ زبان سے نکلا لفظ پھر لوٹتا نہیں۔ اشمل نے پلکیں جھپکیں۔ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اذلان خانزادہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ انہی فرسودہ روایات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر خود کو روک لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے اس لڑکی کو حق دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ چاہتا تھا کہ وہ انکار کر دے، لیکن اشمل کی آواز دوبارہ گونجی۔ جرگے کے بزرگ چونکے، لیکن اس نے سر اٹھایا۔ میرا نکاح یہاں نہیں ہوگا۔ خاموشی چھا گئی۔ میرے گاؤں کی حویلی سے ہوگا۔ میرے ماں باپ، میرے لوگ سب موجود ہوں گے۔ نکاح اور رخصتی پورے طریقے سے ہوگی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ شرط غیر معمولی تھی، مگر لڑکی کا حق مانا جا چکا تھا۔ جرگے کے سردار نے اذلان کی طرف دیکھا۔ خانزادہ۔ اذلان خانزادہ کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ انصاف چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے سب کے سامنے خاموش کر دیا تھا۔ یہ اس کی شکست تھی سب سے بڑی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، وہ بمشکل بولا۔ جرگہ برخاست ہوا۔ شیراز کے چہرے پر فخر تھا۔ وہ مسکرا کر اذلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے مزید وہاں نہ رہا گیا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماضی۔ حویلی کی اونچی دیواریں باہر سے طاقت اور رعب کی علامت تھیں، مگر اندر یہ دیواریں سمینہ یوسف زئی کے لیے کوئی دلچسپ نہ تھیں۔ وہ آج بھی کھڑکی کے پاس کھڑی، باہر پھیلے سبز کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سمینہ اور فیروز کی باقاعدہ منگنی کر دی جائے۔ سمینہ کے والدین صرف 2 اولادوں کے ماں باپ تھے، ایک سمینہ یوسف زئی اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی سرمد یوسف زئی۔ اسلم خان چاہتے تھے کہ ان کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لہٰذا انہوں نے سرمد اور سمینہ دونوں کو ہمیشہ اپنی روایت سے آگے بڑھ کر اچھے تعلیمی اداروں میں داخل کرایا تھا، اور سمینہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ ان کے خاندان کی روایت تھی کہ بیٹیوں کی شادی ہمیشہ ہفتوں میں کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی کہ جائیداد باہر نہ جائے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جائیداد جب کسی اور خاندان میں جاتی تو اس سے ان کا تو نقصان ہوتا۔ یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس پر کبھی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا، مگر چونکہ سمینہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنا اچھا برا جانتی تھی، وہ ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو۔ فیروز خان کی اپنی بیٹی سمینہ کی ہم عمر تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے تایا زاد ہونے کے باوجود اس کے تایا نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اسلم خان نے کی تھی۔ نہ تو وہ تعلیم کے میدان میں آگے تھے، نہ ہی انہیں کسی قسم کا شعور تھا، اور پھر فیروز کی ریپوٹیشن، وہ تو ویسے بھی خاصی اچھی نہ تھی، اور ایسے میں سمینہ کا اعتراض جائز تھا۔ اسلم خان اتنے اوپن مائنڈڈ باپ ہونے کے باوجود اس روایت کو توڑنے کے بالکل حق میں نہ تھے۔ مورے جانتی تھی کہ ان کی بیٹی حق پر ہے، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ جب سمینہ نے اپنے جذبات اپنی ماں سے شیئر کیے اور انہیں ظاہر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس سے بولا کہ میں بھول جاؤں گی کہ تم نے کچھ کہا، اور تم بھی بھول جاؤ کہ تم نے کچھ ایسا سوچا۔ یہ سوچنا بھی گناہ ہے ہمارے خاندان میں، یاد رکھنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔
مگر مورے، آپ تو جانتی ہیں نا فیروز کے بارے میں، آپ کیسے چپ رہ سکتی ہیں؟ وہ سسکی۔ مورے نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے۔ اور پھر سمینا کو وہ فیصلہ لینا پڑا جو کسی بھی لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ زائب کی خالہ اسی شہر میں رہتی تھی جہاں وہ یونیورسٹی تھی۔ جب ان کے آگے تمام بات رکھی گئی تو انہوں نے ایک ہی تجویز دی، سادگی سے نکاح کیا گیا چند لوگوں کی موجودگی میں، اور اس طرح وہ دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے۔ زارب ایک کھاتے پیتے مگر سادہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، نہ وہ بہت غریب تھا اور نہ ہی اتنا امیر جتنا سمینا کے والدین۔ اس کی دولت محنت سے بنی تھی، وراثت سے نہیں۔ پاکستان میں اس کی چند دکانیں اور 2 مکان کرائے پر لگے ہوئے تھے جن سے مسلسل آمدن آتی رہتی تھی۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں، اپنی خالہ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ آمدن کسی شاہانہ زندگی کے لیے کافی نہیں تھی، مگر ایک باعزت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کافی ضرور تھی۔ سمینا کی شادی جب زارب سے ہوئی تو یوسف زئی خاندان نے زارب کو اپنانے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان دونوں کا پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ زارب کے خالو روزگار کے سلسلے میں بہت عرصے سے ازبکستان میں مقیم تھے۔ اس سب کے بعد سمینا اور وہ وہیں شفٹ ہو گئے۔ دونوں اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور وہاں زارب نے ملازمت شروع کر دی اور سمینا نے ایک منظم، پرسکون اور محفوظ زندگی کو اپنایا۔ اللہ نے انہیں ایک بے حد خوبصورت بیٹی عطا کی، نیلی آنکھیں، لمبے سیاہ بال اور چہرے پر ایک فطری نور۔ انہوں نے اس کا نام رکھا اشمل، اور وہ ان کی امید تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، اشمل تعلیم میں نمایاں رہی۔ وہ فطری طور پر نہایت سلجھی ہوئی۔ اس کے ماں باپ کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس نے وہیں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ وقت کا کام ہے بدلنا، وقت کب کسی کے لیے رکا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جب قسمت نے زارب کو ان سے دور کر دیا، تب سمینا نے اپنے وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ جانتی تھی یہ مشکل ہے، مگر انہیں لگا کہ اب باقی کی زندگی وہیں گزارنی چاہیے، اور اس طرح وہ دونوں پاکستان واپس آ گئیں۔ مگر اشمل اب بچی نہیں رہی تھی، وہ ایک مضبوط، خوددار اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ پاکستان آ کر اشمل نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پہلا دن تھا، کیمپس اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اشمل سادہ مگر نفیس لباس میں یونیورسٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ نیلی آنکھیں جیسے خاموش کہانیاں سناتی ہوں، لمبے سیاہ بال ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت کرتے۔ وہ جہاں سے گزرتی نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی۔ کچھ لوگ پلٹ کر دیکھتے، کچھ بس دیکھتے ہی رہ جاتے، اور کچھ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہیں پاتے۔ اشمل ان سب سے بے خبر تھی۔ وہ اپنے بیگ کو سنبھالے کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے کبھی زیادہ دوست نہیں بنائے تھے، ازبکستان میں بھی صرف اس کی ایک ہی دوست تھی۔ وہ زیادہ جلد کھلنے ملنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اشمل کلاس روم کے دروازے پر ایک لمحہ رکی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ایک خالی سیٹ تلاش کرنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے برابر والی سیٹ پر کوئی تقریباً کودتا ہوا بیٹھا۔ ہائے! آواز زندہ دل تھی۔ اشمل نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ایک لڑکی تھی، چمکتی آنکھیں، کھلے بال اور چہرے پر ہمیشہ کے لیے ٹکی مسکراہٹ۔ میں زویا ہوں، وہ فوراً بولی۔ اور تم؟ اشمل، اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ اوہو، کتنا پیارا نام ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ آج سے تمہاری آفیشیل یونیورسٹی فرینڈ۔ اشمل نے مصافحہ کیا۔ زویا کی گرفت میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ زویا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فوراً فیصلہ سنا دیا۔ تم ڈیفینیٹلی سیریس ٹائپ ہو۔ اشمل نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ تم مسکرانے سے پہلے بھی سوچتی ہو بھائی، زویا نے شرارت سے کہا۔ اشمل اس بار واقعی ہنس دی۔ پروفیسر آئے تو کلاس خاموش ہو گئی۔ رول کال شروع ہوا۔ اشمل یوسف زئی، اشمل نے آہستہ سے کہا۔ یس سر۔ زویا فوراً اس کے کان کے قریب جھکی۔ واہ بھائی، آواز بھی کلاسی ہے۔ اشمل نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، زویا پلیز۔ سوری۔ زویا نے ہونٹوں پر فرضی زپ لگائی۔ لیکچر کے دوران اشمل پوری توجہ سے نوٹس لے رہی تھی، جبکہ زویا کبھی پین گھماتی، کبھی کسی کو گھورتی اور کبھی اشمل کے نوٹس ڈھانکتی۔ تم اتنا فوکس کیسے کر لیتی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ عادت ہے، اشمل نے سادہ سا جواب دیا۔ مجھے بھی سکھانا۔ زویا نے سر میز پر ٹکا دیا۔ کلاس ختم ہوئی تو زویا فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ چلو، اس نے اعلان کیا۔ کہاں؟ اشمل نے پوچھا۔ تمہارے پہلے دن کا پراپر یونیورسٹی ٹور۔ تمہارا پہلا دن ہے، میرا نہیں، زویا نے مسکرا کر کہا۔
سو گائیڈ کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ وہ اشمل کو راہداریوں سے گزارتی ہر چیز بتاتی جا رہی تھی۔ اشمل خاموشی سے سنتی رہی۔ زویا اس سے اچھی لگی تھی، سادہ دل اور زندگی سے بھرپور۔ آخرکار وہ کینٹین پہنچ گئیں، جہاں چائے، سموسوں اور فرائز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کینٹین اسٹوڈنٹس سے بھری ہوئی تھی۔ زویا نے فوراً آرڈر دیا، 2 چائے، 2 سموسے اور 1 فرائز کی پلیٹ۔ اشمل نے حیرت سے دیکھا، اتنا سب؟ پہلا دن اسپیشل ہوتا ہے۔ زویا ہنسی۔ وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئی۔ اشمل چائے کا کپ ہاتھ میں لیے آس پاس کا ماحول دیکھنے لگی۔ اشمل نے سموسے کا ایک بائٹ لیا اور کہا، تم بہت بولتی ہو اور تم بہت کم۔ زویا نے فوراً جواب دیا۔ دونوں مسکرا دیں۔ تبھی زویا کی شوخ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اوئے سنو، تم ترکش ہو نا؟ وہ اشمل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اشمل ایک لمحے کو حیران ہوئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ نہیں، وہ نرمی سے بولی، میں پاکستانی ہوں۔ زویا نے فوراً میز پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، مجھے تو پورا یقین تھا کہ تم ترکش ہو۔ یہ نیلی آنکھیں، یہ بال، بالکل ترک ڈراموں والی ہیروئن لگتی ہو۔ اشمل ہنس پڑی۔ اچھا اشمل، اپنا پورا انٹروڈکشن دو۔ زویا نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کہاں سے ہو، کہاں رہتی ہو، اور سب سے اہم، اتنی سنجیدہ کیوں ہو بھائی؟ اشمل نے ایک لمحہ سوچا، جسے الفاظ چن رہی ہو۔ ہم لوگ پہلے ازبکستان میں رہتے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، بابا وہاں جاب کرتے تھے۔ زویا کے چہرے پر تجسس اب سنجیدگی میں بدل گیا۔ پھر؟ اشمل کی آواز کچھ مدھم ہو گئی۔ بابا کی وفات کے بعد ہم پاکستان شفٹ ہو گئے۔ زویا نے فوراً بات کا رخ نرم کر دیا۔ اوہ سوری، اشمل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ امی ہیں میرے ساتھ، اب اسی شہر میں ہمارا گھر ہے۔ ویسے میری امی کے پی سے ہیں، یوسف زئی فیملی سے، اس لیے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ترکش ہوں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہے، میں بھی یہیں کی رہنے والی ہوں۔ واقعی؟ اشمل کے لہجے میں ہلکی سی دلچسپی آئی۔ ہاں، زویا فخر سے بولی، بابا اسکول ٹیچر ہیں، ماما ہاؤس وائف ہیں۔ اشمل کے چہرے پر نرمی اتر آئی۔ اسی لمحے زویا نے ہنس کر کہا، اوکے مس اشمل، آج سے ہم دوست ہیں۔ کوئی اعتراض؟ اشمل نے پہلی بار دل سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی دوستی کی شروعات تھی جو آنے والے دنوں میں اشمل کی خاموش دنیا میں رنگ بھرنے والی تھی۔ اشمل کا دوسرا سیمسٹر چل رہا تھا اور ان مہینوں میں دونوں کی کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ اکثر زویا اشمل کے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور سمینہ کو بھی وہ ہنسمکھ بچی بہت اچھی لگی۔ یونیورسٹی میں آج غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد ہوا تھا، جس میں ہر طرح کے کھیل اور مقابلے شامل تھے، اور اسی ہفتے اشمل نے پہلی بار پینٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ وہ کبھی اپنے فن کو نمائش کے قابل نہیں سمجھتی تھی، وہ تو بس اس کا خاموش شوق تھا، لیکن زویا نے اسے زبردستی فارم بھروا دیا تھا۔ ارے بابا، اتنی زبردست پینٹنگ بناتی ہو تم، اور تم کہہ رہی ہو میں نہیں جیتوں گی؟ زویا نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اشمل بس مسکرا دی۔ مقابلے کا دن آیا اور نتیجہ بھی۔ اشمل کی پینٹنگ کو فرسٹ پرائز ملا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ تمام مقابلوں کے جیتنے والے طلباء ایک بڑے سیمینار میں انعام وصول کریں گے۔ وہ سیمینار غیر معمولی تھا۔ اشمل نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ امی، میرا بالکل دل نہیں کر رہا۔ وہ رات کو کمبل میں سمٹی آہستہ سے بولی۔ سمینہ بیٹی کے پاس آ بیٹھی۔ کیوں؟ اشمل نے آنکھیں بند ہی رکھی۔ مجھے ایسے مجمع پسند نہیں، میں بس پینٹنگ کر لوں یہی کافی ہے۔ سمینہ مسکرا دی۔ وہ ماں تھیں، وہ جانتی تھیں، بیٹا کبھی کبھی زندگی میں اپنی روٹین سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا چاہیے، اچھا ہے نا، کچھ چینج بھی ہو جائے گا، انہوں نے پیار سے کہا۔ اشمل نے کمبل میں مزید دبکنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جا رہی، آواز میں بچپن لوٹ آیا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی جانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر اشمل زویا کو بھول چکی تھی۔ دروازے کی بیل ایک بار نہیں 3 بار بجی۔ سمینہ کچن میں تھی، انہوں نے آہستہ سے ہاتھ پوچھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے زویا کھڑی تھی، ہمیشہ کی طرح مسکراتی، چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ السلام علیکم آنٹی، وہ تقریباً گاتے ہوئے بولی۔ سمینہ ہنستی، وعلیکم السلام، آؤ بھائی، آج بڑی جلدی آ گئی۔ زویا نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور شرارتی انداز میں کہا، آنٹی ہم اپنی آرٹسٹ کو لینے آئے ہیں۔ سمینہ نے بھویں اٹھائیں۔ وہ تو ابھی سو رہی ہے اور کہہ رہی تھی وہ نہیں جائے گی۔ نہیں جائے گی؟ زویا نے ایسے دہرایا جسے کسی نے بہت بڑا مذاق کر دیا ہو۔ آنٹی یہ تو ناممکن ہے، اتنا بڑا سیمینار اور ہماری اشمل مس کرے۔ وہ باتیں کرتے کرتے سیدھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زویا ناشتہ بناؤ تمہارے لیے، سمینہ نے پیچھے سے کہا، مگر زویا کہاں رکنے والی تھی۔
کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا نے پردہ ہٹا دیا۔ صبح بخیر، وہ خوشی سے چیخی۔ اشمل نے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ زویا، برائے مہربانی دروازہ بند کر دو۔ اوہو، زویا نے ہاتھ کمر پر رکھے۔ مس فیمس، اب بہانے بنا رہی ہیں۔ میں نہیں جا رہی۔ اشمل کی آواز کمبل کے اندر سے آئی۔ کیوں؟ زویا نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس دل نہیں ہے۔ زویا نے آنکھیں گھمائیں۔ آنٹی، آپ نے سنا؟ دل نہیں ہے۔ کہیں ازبکستان میں ہی کسی ہیرو کو تو نہیں دے آئی؟ کھلکھلاتے ہوئے زویا بولی۔ اشمل نے بھی ہنستے ہوئے تکیہ اس کی طرف اچھالا اور بال سمیٹ کر فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ آنٹی، آپ نے دیکھا نہیں یہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ سمینہ ہنس پڑی۔ چلو ناشتہ کر لو پھر تیار ہونا۔ کچن میں چائے اور آملیٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو بھائی ناشتہ کر کے آئی ہوں، زویا نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ پر آنٹی، چائے آپ کے ہاتھ کی ضرور پیوں گی، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، آئی سویر۔ انہوں نے اشمل کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا۔ کھاؤ، سیمینار میں دیر ہو جائے گی، اور زویا کو چائے پکڑائی۔ زویا نے فوراً کہا، اور شاپنگ بھی کرنی ہے آنٹی۔ اشمل نے چائے رکھتے ہوئے کہا، میں نے منع کیا ہے۔ کوئی نہیں، زویا نے شوخی سے کہا، ہم آج فری ہیں، لازمی کریں گے۔ آخر کار اشمل تیار ہو گئی۔ گرے اونی ٹاپ، بلو جینس پر گرے لانگ کوٹ پہنے، بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سمینہ ایک لمحے کو رک گئی۔ نظر نہ لگے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ آج یونی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ظاہر ہے خاص شخصیات جو آ رہی تھیں۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ یار، میں نے تم سے کہا بھی تھا نا آج نہیں آتے، بہت بور ہوں گے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں پہلے ہی۔ یہ جو اپنی پیاری پیاری آنکھیں تم کھول کر مجھے دکھا رہی ہو نا، یہ اپنے ہیرو کو دکھانا میڈم، ونر ہو تم، اور تمہاری اتنی لاپرواہی۔ زویا نے آنکھیں گھمائی۔ تبھی ڈسپلن انچارج نے تمام لوگوں کو ہال میں جمع ہونے کا کہا۔ تقریب شروع ہونے والی تھی۔ وہ چپ چاپ دونوں اٹھیں اور ہال میں جانے لگی۔ آج یونی میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ لڑکیاں بہت ایکسائٹیڈ تھیں اور اشمل کو تو ان کی ایکسائٹمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ راز تو تب کھلا جب اس نے ایک لڑکی سے دوسری کو کہتے سنا، تمہیں پتہ ہے کہ آج مشہور سیاستدان آئیں گے اور وہ اسلان خانزادہ، اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ اشمل سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں پڑھائی سے زیادہ ان کا انٹرسٹ باقی چیزوں میں کیوں ہوتا ہے۔ وہ تقریباً پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہال بھرا ہوا تھا۔ تبھی ایچ او ڈی اسٹیج پر آئی اور ایک دم سناٹا چھا گیا، اور انہوں نے کافی لمبی اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے اپنے مہمان خصوصی کا تعارف کروایا، جس میں سے ایک اسلان خانزادہ بھی تھا۔ ان دونوں نے جب اسٹیج کی طرف دیکھا تو ایک نفیس باوقار انسان آف وائٹ سوٹ میں آف وائٹ ہی شال لیے اپنے ملازم کے ہمراہ اسٹیج پر آ رہا تھا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا اور جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اف، کتنا خوبرو ہے یہ، کتنی ہی لڑکیوں کی چہمک گوئیاں اس کے کانوں میں پڑیں۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اشمل نے بالکل اس پر توجہ نہ دی اور اپنی سیٹ پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے زویا کی ایکسائٹمنٹ دیکھی تو حیران رہ گئی۔ ایک تو تم بھی نا ہر کسی پر فدا ہو جاتی ہو۔ صبر کر لو تم، بتاتی ہوں میں تمہارے فیونسی کو۔ اب میں کسی کو بھی نہ دیکھوں، تم تو ہو ہی بولی، کم از کم مجھے تو چل کر لینے دو۔ زویا چہکی۔ اتنے میں ڈسپلن ٹیچر جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے انہیں چپ کروایا۔ اسٹیج پر بیٹھا ہوا اسلان خانزادہ یقیناً بیزار ہو رہا تھا، لاپرواہی سے پاؤں ہلا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی تو چلو خیر ہے، ٹیچرز کی نظر بھی اس پر تھی۔ جب پرائز ڈسٹریبیوشن کی باری آئی تو مختلف مہمان خصوصی نے باری باری انعامات تقسیم کیے۔ اب باری اسلان خانزادہ کی تھی۔ وہ بھی پرائز ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا۔ جو بھی اسٹوڈنٹ اس سے پرائز لیتی وہ شرما کر وصول کرتی، تھینک یو بولتی۔ اسلان کوئی جواب نہ دیتا۔ اس طرح اس نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرائز دیے۔ اس کے چہرے سے ہی بیزاری ٹپک رہی تھی۔ جب اشمل کا نام اناؤنس ہوا تو زویا زور سے بولی، اشمل کی بچی اٹھ، تمہارا نام آیا ہے۔ جس طرح سے وہ چیخی تھی تمام لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ چونکہ حال میں سناٹا تھا تو اسلان خانزادہ کی نظر بھی ایک دم اس کی طرف پڑی، مگر اسے صحیح سے نظر نہیں آیا۔ جاؤ میڈم، زویا نے اسے کہا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی اور چند لٹیں نکل کر چہرے پر آ رہی تھیں، گلابی رنگت اور آنکھوں میں نیند لیے۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی جیسے جیسے اسلان خانزادہ کے قریب آ رہی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظروں سے بہت زیادہ کنفیوز ہوئی کیونکہ وہ اسے دیکھ ہی ایسے رہا تھا
اذلان جیسے ہی اپنے ہوش میں آیا اس نے اسے پرائز دیتے ہوئے، چونکہ اشمل کا نام اناؤنس ہو چکا تھا، اذلان زیر لب بڑبڑایا، اشمل، پورا نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی آواز گہری تھی۔ اشمل ظارف یوسف سے، وہ جھجک کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اچھا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، مسکرا کر بولا اور اس کے ہاتھ میں پرائز دیا۔ تھینکس سر۔ اب تصویر بن رہی تھی، اشمل کی نظریں سامنے آڈینس پر، جبکہ اذلان کی نظر صرف اشمل پر تھی۔ جیسے ہی تصویر بن گئی وہ اسٹیج سے اتر کر واپس اپنی جگہ پر جا رہی تھی جب اذلان کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ پھر ایک اور اسٹوڈنٹ کا نام پکارا گیا، مگر اب اذلان خانزادہ کا انٹرسٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا دل تو پہلے بھی نہیں تھا اس فنکشن میں آنے کا، مگر ظاہر ہے الیکشن نزدیک آ رہے تھے، اسے اپنی پبلک پریزنس بھی بڑھانی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ بس وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا یہاں پر آ کر یہ سب ہوگا۔ جب اشمل جا چکی تو وہ بیزار ہو گیا تھا۔ اشمل جیسے ہی جگہ پر پہنچی زویا نے ہرے کہہ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ میڈم میری ٹریٹ، زویا ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ ہاں ہاں بالکل، اب تو ٹریٹ بنتی ہے، چلو آؤ۔ جب ریفریشمنٹ بریک ہوئی تو سب لڑکیاں باہر چلی گئیں، مہمان خصوصی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اذلان خانزادہ نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس سے کسی طرح بات کریں یا وہ ان کی طرف دیکھیں۔ چونکہ اشمل اور زویا بھی باہر نکلی ہوئی تھیں، کوریڈور کے آخر میں کھڑی ہوئی، ابھی دونوں یہی ڈسکس کر رہی تھیں کہ کیا کھایا جائے۔ چونکہ آج کا دن اشمل کا تھا تو اس نے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری دوست جیت گئی ہے، وہ کہا لگا کر ہنسی۔ اتنے میں اذلان خانزادہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی اذلان کے ملازم نے اسے پکارا، بڑے سائیں، ابھی تو فنکشن باقی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ملک میں اس کا ایک نام تھا اور سب اسے اسپیشل گیسٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ کہاں رہتی ہیں آپ مس؟ وہ ان سے مخاطب ہو کر بولا۔ اشمل کو بہت حیرانی ہوئی، اسے دیکھ کر سب اس سے بات کرنے کو ترس رہے تھے، لیکن وہ اسے اتنی آرام سے اس کے پاس آ کر بات کا تسلسل جوڑ رہا تھا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ سر میں یہیں رہتی ہوں، اسی شہر میں، وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی کیونکہ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے اور زویا کی تو عید ہو گئی۔ اسے اذلان خانزادہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ سر میں بتاتی ہوں، زویا چہک کر بولی۔ اس کا نام اشمل ظارف یوسف سے ہے، یہ لوگ پہلے ازبکستان میں رہتے تھے۔ چونکہ اس کی مما پاپا کی لو میرج تھی اور اس کی مما بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے تھے اور ابھی یہ لوگ ریسنٹلی پاکستان آئے ہیں۔ اذلان نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ اور آپ کون ہیں؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور سامنے کھڑا ملازم انتہائی حیران تھا، اتنا سنجیدہ بندہ مسلسل کیسے مسکرا سکتا ہے؟ میں اس کی بیسٹ والی فرینڈ ہوں، وہ بولتی چلی گئی۔ اشمل نے اس کو ٹہوکا دیا۔ کیوں بول رہی ہو اتنا؟ وہ اس کے کان میں بولی۔ بیسٹ فرینڈ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اذلان سن چکا تھا، مسکراتے ہوئے بولا۔ اور اب تو زویا پٹڑی سے اتر چکی تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی۔ جب اشمل نے زویا کو گھورا تو اذلان بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ آج وہ بہت دنوں بعد ہنسا تھا۔ اشمل گھبرا کر آگے بڑھ گئی جبکہ اس کے پیچھے زویا دوڑی۔ اذلان انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑا مینیجر آنکھیں پھاڑے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اذلان سائیں کے آگے کوئی اتنا پٹر پٹر بولے اور وہ ہنستے ہوئے اسے سنے اور دلچسپی سے دیکھیں بھی صحیح۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حالانکہ اگر کوئی اس سے بات کرتے ہوئے یوں بنا اجازت لیے چلا جائے تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے، اور کسی نے آج تک ایسی ہمت کی بھی نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا پلٹا جب مینیجر بولا، بڑے سائیں، ابھی وقت ہے، ابھی فنکشن رہتا ہے، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اشمل نے زویا کو ٹریٹ دی تو اب دونوں کا موڈ نہیں تھا یونیورسٹی میں رکنے کا، دونوں نے ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ پہلے اشمل کا گھر آتا تھا، بعد میں زویا کا، وہ دونوں ایک ہی وین میں آتی جاتی تھی، تو اشمل نے بولا کہ امی سے ملتی جاؤ۔ جب وہ دونوں گھر پہنچی تو بے انتہا خوش تھیں۔
جب سمینہ نے ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھی تو دونوں بچوں کو بہت پیار اور بہت خوش ہوئی، جبکہ زویا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہوں نے دل سے دعا دی کہ یہ بچیاں ایسے ہی چہکتی رہیں، ایسے ہی ہمیشہ خاموش رہیں۔ اذلان جب سے حویلی آیا تھا تب سے وہ ایک ہی منظر میں ٹھہر چکا تھا، وہ صرف اسی کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا موبائل اسکرول کر رہا تھا، جبکہ اسٹڈی ٹیبل پر اشمل کی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری ڈیٹیل پڑی تھی۔ وہ ایک سے زیادہ بار پڑھ چکا تھا، اسے یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان تو اس ایک لمحے میں تھا جب اس نے اشمل سے بات کی تھی۔ اس نے پھر وہ تصویریں اٹھائیں اور ایک فائل میں ترتیب سے لگا دی۔ اذلان خانزادہ بہت پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا۔ 33 سال کا وہ خوبرو نوجوان کئی بار الیکشن جیت چکا تھا اور وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے بہت شفیق تھا۔ اس نے بہت سے اچھے کام کیے تھے، لوگوں کی مدد جو کہ اس کے فرائض میں شامل بھی نہیں تھی وہ کرتا تھا۔ پنچایت کے تمام فیصلے کرنا اور ہر فیصلہ خود سوچ سمجھ کر حق بجانب ہو کر کرتا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا سربراہ تھا۔ یہ 5ویں بار تھا کہ وہ اس علاقے کا سردار بنا تھا۔ اس علاقے میں لڑائی جھگڑے تو معمول کی بات تھی، مگر جب سے اذلان خانزادہ نے اس علاقے کی سرداری سنبھالی تھی یہاں پر امن اور امان تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جھگڑا کرے یا امن خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، وہ اپنے علاقے میں وہ سہولیات بھی لا رہا تھا جن کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگوں کو اتنا لمبا سفر طے کر کے پنجاب جانا پڑتا تھا، چونکہ وہ کے پی کے ایسے علاقے سے تھا جہاں پر پہاڑ وادیاں زیادہ ہوتی ہیں اور موسم بھی شدید ٹھنڈا ہوتا ہے، تو مختلف سہولیات کے لیے جو اس کے گاؤں میں نہیں تھی لوگوں کو بہت لمبا فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا تھا، جس کے لیے مناسب راستے اور بھی بہت چیزوں میں دشواری ہوتی تھی۔ لیکن اب اس کی وجہ سے تمام مشکلات کافی حد تک حل ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ اس کی کارکردگی سے نہایت مطمئن تھے۔ ساتھ والے علاقے کے سردار سرمد یوسف زئی کے بیٹے سے اس کا 2 بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ تمہارے مخالفین جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں تم انہیں اپنی کوئی کمزوری نہ دینا، کبھی بھی پہل نہ کرنا۔ ہاں اگر وہ کچھ کریں تو اپنا دفاع ضرور کرنا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ سرمد یوسف زئی کا بیٹا شیراز یوسف زئی کافی عیاش قسم کا انسان تھا، سو وہ اس سے دور ہی رہتا۔ اگر پنچایت میں آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو اس سے بات نہ کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا۔ اور شیراز کو سخت چڑ تھی اس سے، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ کافی دفعہ الیکشن جیت چکا تھا اور تمام لوگ اذلان کے ہی حق میں بولتے تھے۔ ہمیشہ بجائے اس کے کہ شیراز خود کو ٹھیک کرتا، وہ بہانہ تلاش کرتا تھا ان سے تکرار کا، مگر اذلان اپنی سنجیدہ فطرت کی وجہ سے کسی چیز میں آسانی سے انوالو نہیں ہوتا تھا۔ اذلان کا ایک ہی بھائی تھا، فاران خانزادہ، جو کہ تھوڑا سا جذباتی تھا مگر اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتا تھا اور کوئی بھی کام یا کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں لیتا تھا۔ فاران کی شادی 4 سال پہلے ہو چکی تھی، حالانکہ سب اذلان کو بھی کہتے تھے کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، یا یوں کہیں کہ کبھی اسے کوئی پسند ہی نہیں آیا تھا یا اس قابل ہی نہیں لگا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ مگر اس دن اشمل کو دیکھ کر اس سے لگا کہ اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ اب اذلان خانزادہ چاہتا تھا کہ اشمل کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اسی غرض سے وہ موڑے سے بات کرنے کے لیے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، صرف تخت پر مورے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اذلان ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور ادب سے بولا، مورے، یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اس نے وہ 2 ٹوک بات کی۔ مورے نے سر ہلایا تو اذلان نے اس کی تصویر ان کے آگے کی۔ جیسے ہی مورے نے اس کی تصویر دیکھی تو مسکرا دی اور فوراً ماشاءاللہ بولا۔ کب جانا ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو اذلان بولا، آج چلے جائیں؟ نہیں، میرا مطلب کل چلی جانا۔ اس کی بےساختگی پر وہ ہنس پڑی۔ ارے آج نہیں بیٹا، ابھی تو تیاریاں کرنی ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کا رشتہ ہم خالی ہاتھ تو نہیں لے کر جائیں گے نا۔ اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، کیا نام ہے اس کا؟ اشمل زارب،
وہ بولا تو مورے مسکرا دی۔ اچھا آج میں تیاری کر لوں، پھر انشاءاللہ کل جائیں گے۔ کیا آپ بھی چلیں گے؟ مورے نے اس سے سوال کیا۔ نہیں مورے، کل جرگہ ہے۔ ابھی آپ جائیں، جب کوئی رسم کرنی ہوگی تب میں چلوں گا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو اذلان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اسے زمینوں کا چکر لگانے جانا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کچھ اور ہی طے کیے بیٹھی ہے۔ جیسے ہی اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا، رشید بھاگتا ہو اس کی طرف آیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ سائیں، بڑے سائیں، وہ چھوٹے سائیں کو، وہ شیراز نے، وہ مسئلہ، وہ چھوٹے سائیں زخمی، رشید ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہا تھا۔ عصر کی اذان ختم ہوئے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے۔ اشمل اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ دروازے کی بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت وہ بڑبڑائی اور آہستہ قدموں سے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ گرے شلوار قمیض، اوپر کشمیری شال، وقار سے کھڑا ایک شخص، اس کے پیچھے دو ملازم، ایک کے ہاتھ میں تحفوں کے ڈبے، دوسرے کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں۔ وہ شخص بولنے سے پہلے ہی پورے ماحول پر اپنی موجودگی ثبت کر چکا تھا۔ میں سمینہ یوسف زئی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آواز نرم تھی مگر لہجے میں روب چھپا ہوا تھا۔ اشمل چونکی۔ جی آپ کون؟ اور میری امی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اجنبیت نہیں، اپنائیت لیے ہوئے تھی۔ بھائی ہوں میں اس کا۔ اشمل کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، آپ اندر تشریف لائیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی ملازموں نے تحفے میز پر رکھے اور خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ یہ سب کسی عام مہمان کا انداز نہیں تھا۔ امی کو بلاؤں؟ اشمل نے رسمی انداز میں پوچھا۔ ہاں بیٹا بلاؤ۔ اشمل نے اندر آواز دی، امی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ سمینہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، قدم وہیں تھم گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سرمد؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ سمینہ، تمہارا بھائی سرمد خان زادہ۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سرمد نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر بہن بھائی ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پھر دنیا میں رشتے رہ ہی کیا جاتے ہیں؟ سمینہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ آنسو برسوں کے تھے۔ اشمل خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب اچانک تھا۔ سرمد نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں فخر جھلک اٹھا۔ یہ اشمل ہے نا؟ اشمل چونکی۔ جی۔ وہ آگے بڑھا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ اشمل کو لگا کوئی برسوں سے خالی جگہ بھر گئی ہو۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ کون سا سبجیکٹ ہے بیٹی کا؟ کیمسٹری۔ سرمد مسکرایا۔ شاباش، اس نے ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تحفے اشمل کے لیے۔ سرمد خان ان کے پاس 2 دن رکے، برسوں بعد ملے تھے اپنی بہن اور بھانجی سے۔ سمینہ، سرمد کی آواز سنجیدہ ہو گئی، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سمینہ چونکی۔ سرمد، میں نہیں، تم اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ میرا فرض ہے۔ وہ ہماری آبائی حویلی ہے، تمہارا بھی حق ہے اس پر۔ اشمل فوراً بولی۔ ماموں، میں نہیں جا سکتی، میری یونیورسٹی۔ سرمد نے فوراً بات کاٹ دی۔ تم روز آؤ گی، میں خود چھوڑوں گا، خود لینے آؤں گا، لیکن کوئی نہیں بیٹا، میں اب اپنوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ اشمل کو ابھی نہیں معلوم تھا کہ جس حویلی کی طرف وہ جا رہی ہے وہی اس کے مقدر کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ حویلی میں آئے اشمل کو کئی دن گزر چکے تھے، اب وہ اجنبی نہیں رہی تھی۔ ممانی اور ماموں ان دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے، سب کچھ اسے اپنا سا لگنے لگا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں گاؤں دیکھا، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا سب کے ساتھ رہنا، خاص طور پر وہ اپنے بابا کے جانے کے بعد ماما کو اتنے دن بعد اتنا خوش اور مطمئن دیکھ رہی تھی۔ ماموں کے 2 بچے تھے، کشمالہ اور شیراز۔ شیراز تو سارا دن جانے کہاں ہوتا تھا، اتنے عرصے میں اس نے بہت کم شیراز کو حویلی میں دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ سے وہ خوب گھل مل گئی تھی اور ممانی بھی بہت خیال رکھتی تھی اس کا۔ وہ لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے، دوپہر کی چائے لان میں بیٹھ کر پیتے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ چونکہ دوسرے سیمسٹر کے بعد اس کی کچھ چھٹیاں تھیں، اس لیے جب وہ گاؤں میں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس دن جب ماموں نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ لان میں بیٹھے تھے، شام کی ہلکی سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ اشمل بیٹا، ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی، اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا تمہیں منظور ہوگا؟ اشمل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔
یہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ مسکرائی۔ ماموں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ جو بھی کریں گے میرے بھلے کے لیے ہی ہوگا نا؟ وہ سادگی سے بولی۔ اتنے مخلص رشتے کو کیسے مایوس کر سکتی تھی بھلا؟ خوش رہو بیٹا، انہوں نے بس اتنا ہی کہا، اور اشمل یہ جانے بغیر مسکرا دی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہی طے ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد اشمل نے ایک فرق محسوس کرنا شروع کیا۔ ماموں اب پہلے جیسے کھل کر ہنستے نہیں تھے۔ ممانی کی آنکھوں میں اکثر فکر تیر جاتی، اور کشمالہ، وہ جو ہر بات اشمل سے بانٹ لیتی تھی، یا باتوں میں رکنے لگی تھی۔ ایک دوپہر اشمل نے ڈرائنگ روم سے آوازیں سنی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ماموں، ممانی اور کشمالہ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ فضا میں سنجیدگی تھی، سرگوشیاں اور خاموش وقفے۔ السلام علیکم، اشمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تینوں چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا، ممانی نے فوراً لہجہ بدلا۔ آؤ بیٹھو، مگر اشمل محسوس کر چکی تھی کہ کچھ بدل گیا ہے۔ چند لمحے باتیں ہوئیں، مگر موضوع بالکل عام تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی، سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ کئی دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر ایک دن جب کشمالہ اور شراز ماموں کے ہمراہ کہیں سے واپس لوٹے تو اس نے پوچھ ہی لیا کہ سب خیریت ہے؟ آپ لوگ کئی دنوں سے بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ ماموں مسکرا کر بولے، ارے کچھ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ کشمالہ مسکرا کر بولی، ارے ہم تو بہت خوش ہیں، ہماری اشمل دلہن جو بننے والی ہے۔ اشمل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسی رات جب وہ سونے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، وہ ہلکے سے بولی۔ سمینہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی سے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی بولیں۔ وہ فون سائٹ پر رکھ کر پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا مسکرا رہی ہیں؟ اصل میں تمہارے ماموں چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ بابا کے دوست کا بیٹا ہے، میں نے دیکھا ہے اسے، بہت اچھا بچہ ہے، ان سارے گاؤں کا سردار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور بیٹا پہلی بار مجھ سے سرمد نے کچھ مانگا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہارے ماموں تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر عمرہ کرنے جاؤں گی، اور سوچ رہی ہوں کہ کافی مہینے وہاں رہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جب اشمل نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما اتنی جلدی؟ ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں نا۔ سرمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلان کو تمہارے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ دیکھنا میری بیٹی بہت خوش رہے گی وہاں۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے اس کا نام اسلان خانزادہ کے ساتھ پڑھا تو اشمل ایک لمحے کو چونک اٹھی۔ نام اجنبی نہیں لگا، مگر وہ اسے کسی جوڑ سے جوڑ نہ سکی۔ سرخ عروسی جوڑا میں وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لگ رہی تھی۔ سادگی اور وقار کا ایسا امتزاج کہ حویلی کی عورتیں سرگوشیوں میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ کوئی کہتا کہ وہ کسی ترک شہزادی جیسی لگتی ہے، کوئی کہتا ایسی دلہن اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہی جملے پردے کے اس پار اسلان خانزادہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہے تھے، جہاں وہ خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا۔ نکاح کے بعد روایتی رخصتی ہوئی، دعاؤں اور نم آنکھوں کے سائے میں۔ اشمل ماموں کی حویلی سے رخصت ہو کر اسلان خانزادہ کی حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ صرف ملازمہ عورتیں تھیں۔ راستہ خاموش تھا، دل بے خبر۔ وہ اب تک اپنے سسرال کے کسی فرد کو دیکھے بغیر ایک نئی اجنبی حویلی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اس کی زندگی کا اصل امتحان اس کا منتظر تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی اتر آئی تھی، ایسی خاموشی جو دن بھر کے شور کے بعد بوجھل لگتی تھی۔ وہ جو غصے میں نکلا تھا اب رات کے تیسرے پہر لوٹا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف گیا، دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اب بس وہ سونا چاہتا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، سوئے وجود پر اس کی نظر گئی، وہ رک گیا۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی، ہلکے میک اپ کے ساتھ، چہرے پر معصوم سی تھکن، پلکیں بند، سانسیں ہموار، وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس لمحے کو جگا نہ دے۔ بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ بس اسے دیکھتا رہا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی نرمی جس نے پہلی نظر میں اسے الجھا دیا تھا۔ اس کا سکون خراب کر کے کتنی آرام سے سو رہی ہے۔ جس دن یونیورسٹی میں وہ ایونٹ اٹینڈ کر کے آیا تھا بہت خوش تھا۔ اگلے ہی دن اشمل کے گھر جانے کا بھی کہہ دیا تھا مورے کو۔ پھر اسی شام وہ ہوا جس کا تصور
اس نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا عزیز بھائی، پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی اذلان کو اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے۔ اچانک اذلان کا فون بجا۔ تیز رنگ ٹون سے وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ اذلان نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا، مگر نظریں ہنوز اسی پر ٹکی تھیں۔ اشمل اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں ٹہل کر بات کر رہا تھا، دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ جو پرسکون تھا ایک بار پھر بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر اٹھی، اشمل کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا، اس کے بازو سے تھام کر بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ کیا سمجھتا ہے تمہارا بھائی؟ ہاں، بڑی چیز ہے وہ، جو دل میں آئے گا کرتا پھرے گا۔ ہاں، میں سمجھی نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اشمل سسک کر بولی، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانتی ہو میں نے تمہیں فیصلہ کرنے کا حق دیا تھا، سوچا تم پڑھی لکھی ہو، اچھا فیصلہ کرو گی، مگر تمہیں اپنے بھائی کی ہمدردی کا بخار چڑھا تھا نا۔ آواز بھاری تھی، وہ لڑکھڑا گئی۔ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ انکار کا اختیار؟ اشمل نے آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے کیا کیا؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اذلان نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ میں اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ 5 گاؤں کا سردار خود اس رسم کو نبھا بیٹھا۔ اف، صرف تمہاری وجہ سے۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ غصے کو کیسے قابو کرے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کی جسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اشمل خاموشی سے پلٹی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اذلان نے رخ موڑ لیا، مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ لڑائی تم سے نہیں ہے، وہ آہستہ بولا، مگر تم اس کا حصہ بن چکی ہو۔ میرا بھائی مجھ سے چھن گیا اور تمہارا بھائی قصوروار ہوتے ہوئے بھی آزاد ہے۔ یہ سوچ مجھے سانس نہیں لینے دے رہی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ مڑا، اسے آخری نظر دیکھا، لائٹ آف کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لمحہ بھر یوں ہی کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بھابھی کے بھجوائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں اس پر پڑتے ہی جیسے دن بھر کی تلخیاں بہانے لگیں۔ وہ دیر تک پانی کو بہتے دیکھتی رہی۔ فریش ہو کر جب باہر نکلی تو کمرے میں مدھم تاریکی تھی، صرف بیڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی کونے میں جل رہی تھی۔ اذلان بیڈ پر سو رہا تھا، چہرے کے قریب بازو رکھے ہوئے، جس سے نیند میں بھی خفا ہو۔ اس کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ اشمل کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ پوری رات کا جاگا تھا اور اب شاید تہ در تہ تھکن کے بوجھ تلے نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اشمل نے ایک پل کو اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس نے جائے نماز بچھائی، نیت باندھی اور تہجد میں کھڑی ہو گئی۔ آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ میرے حق میں بہتری لکھ دے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے اب کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی ماما سے بات کروں گی اور ان کو سب بتاؤں گی۔ ان کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نہ تو میرا کوئی بھائی ہے۔ وہ آنسو پونچھتی خود سے بولی۔ نماز مکمل کر کے اشمل جائے نماز سمیٹنے لگی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اشمل جو صوفہ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی سیدھی ہوئی۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بی بی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں، ملازمہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ اشمل نے ایک لمحہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اترا، مگر وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ نیچے کچن میں داخل ہوئی تو زرمینہ بھابھی پہلے سے موجود تھیں۔ تم سائٹ پر ہٹو، انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ آج ناشتہ یہ بنائے گی۔ اشمل چونکی، بس سر جھکا لیا۔ وہ چولہے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہاتھ کام میں لگ گئے، مگر آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ پراٹھے سینکتے ہوئے اسے اپنی امی یاد آ گئی۔ وہ صبح جب امی خود اسے ناشتہ بنا کر دیتی تھی، ناشتہ بنا کر کچن صاف کروا دینا، اور ہاں، یہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا سیدھا۔ وہ جاتے ہوئے اس کو تاکید کرنا نہ بھولی۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا اور تب سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ اذلان، وہ سوٹ میں ملبوس پرسکون چہرہ لیے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اشمل پر ٹھہر گئی۔ وہ چائے کے کپ رکھ رہی تھی، نگاہیں نیچی، چہرہ تھکا ہوا۔ اذلان نے سربراہی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جب اس کے کانوں میں آواز آئی، اے لڑکی، چائے لے بھی آؤ اب۔ بس ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ بھابھی نے جیسے ہی اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا،
تو اشمل کو فوراً کچن میں بھیج دیا۔ اشمل کچن میں کڑی ایک اور پراٹھا بنا رہی تھی جب سکینہ بوا اس کے پاس آئی۔ بیٹا تم رہنے دو، میں بنا دیتی ہوں، وہ شفقت سے بولی۔ انہیں معصوم سی اشمل بہت اچھی لگی تھی۔ نہیں میں بنا لوں گی، بھابھی ناراض ہوں گی۔ اس کا دھیان تھوڑا سا ان کی طرف ہوا اور ہاتھ جل گیا۔ اللہ جی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ایک تو کل کے ہوئے واقعات اور پھر یہاں سب کا رویہ، اسے جیسے رونے کا بہانہ مل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کچن کے ساتھ ہی ڈائننگ ہال منسلک تھا۔ اذلان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے کچن کا سارا منظر وہ دیکھ چکا تھا۔ بھابھی نے اس کا بے چین روپ نوٹ کیا تو انہیں بہت برا لگا۔ وہ تلملاتی ہوئی کچن میں جا پہنچی اور اس کو مزید کہنے لگی، کوئی کام کرنا آتا بھی ہے بی بی، یا شہر نے صرف فیشن کرنا سکھایا ہے؟ اذلان کو اچھا نہیں لگا یہ سن کر کہ اس کی بیوی تھی، اس کے علاوہ کوئی اس سے ایسے بات کرے۔ اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بھابھی کا نقصان بھی درگزر کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اشمل کی سائیڈ لے کر انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے مزید یہ سب دیکھا نہ گیا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ آج پہلا دن تھا اس کا یہاں۔ اب شام ہو چکی تھی اور وہ سارا دن کام کرتی رہی تھی۔ بھابھی ایک کے بعد ایک کام دیتی رہی تھی۔ سکینہ بوا بھی اس کے ساتھ ہی کام کروا رہی تھی۔ جب اس نے ان سے پوچھا، بوا یہ کیا بول رہے ہیں سب؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیٹا میں بھی آپ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آپ نے ونی کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی کس طرح ہمیں بھری۔ پھر انہوں نے شراز، یوسف زئی اور فرحان کے بارے میں سب بتایا۔ کام کے دوران دونوں باتیں کر رہی تھی مگر بھابھی نظر رکھے ہوئے تھی تو زیادہ کھل کر بات نہ ہو سکی۔ شام میں جب اذلان حویلی آیا تو مورے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے سر بھی دبا رہا تھا۔ گندم کی بجائی کا موسم تھا، سارا دن مزدوروں کے ساتھ کام کرواتا رہا تھا، اب بہت تھک چکا تھا۔ مورے چائے بنوا دیں پلیز؟ مورے نے پیار سے اپنے شہزادے کو دیکھا اور بوا سے چائے کا بولی۔ اذلان کی نظر بے ارادہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں بھجوا دیں چائے، یہ کہہ کر وہ فریش ہونے اوپر چلا گیا۔ اشمل بھابھی کے کمرے میں تھی۔ ان کو آج اپنی الماری کی تفصیلی صفائی یاد آئی تھی، وہی کروا رہی تھی۔ رات گئے جب وہ فارغ ہوئی کاموں سے تو کمرے میں آئی۔ اذلان سو چکا تھا۔ اس نے صوفہ پر کمبل رکھا اور کب نیند کی وادیوں میں گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے بلانے پر کھلی تو دیکھا کمرے میں بھابھی کھڑی تھی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو نیچے تشریف لے آئیں۔ یہاں آئے اسے کتنے دن ہوئے، اسے تو صحیح سے یاد بھی نہیں رہا۔ آج اسے موقع ملا تو بوا سے بولی کہ میں اپنی امی سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری بات کروا دیں گی؟ انہوں نے اسے اپنا موبائل لا کر دیا اور بولی، بیٹا احتیاط سے کرنا، زرمینہ بی بی کو پتہ نہ چلے۔ امی کا نمبر ڈائل کیا تو بند جا رہا تھا، پھر مومانی کا ملایا تو دوسری بیل کے بعد ریسیو کر لیا۔ ہیلو، مومانی کی آواز ابھری۔ ہیلو مومانی، میں اشمل بات کر رہی ہوں۔ ماما کہاں ہیں؟ ان کا نمبر بند جا رہا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سب کو غلط فہمی ہو گئی ہے میرے بارے میں، انہیں بتائیں کہ میں شراز کی بہن نہیں کزن ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولی، کیا بول رہی ہو بی بی؟ تمہاری شادی تو دیکھ بھال کر کی تھی، اور ہاں تمہاری ماں 1 سال کے لیے سعودیہ گئی ہے فروا کے پاس، تم بھول گئی ہو کیا؟ عمرہ کرنا چاہتی تھی وہ، اور ہاں بیٹا شادی تو تمہاری ہو گئی ہے، اب وہی تمہارا گھر ہے، تمہارے ماموں کی عزت کا معاملہ ہے۔ وہ بیزاری سے بولی، تو ممانی ان کی عزت بچانے کے لیے آپ کی بیٹی بھی تو تھی، آپ نے مجھے اور امی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ جاؤ بی بی اپنا کام کرو، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ اشمل ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی جب مومانی نے فون بند کر دیا۔ اب اسے ساری سمجھ آ چکی تھی۔ مومانی نے ہی زمینہ کو مطمئن کیا تھا، وہ تو جانے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر مومانی نے اتنی جلدی مچائی کہ انہیں ایئرپورٹ کے لیے فوراً نکلنا پڑا۔ اذلان بہت زیادہ مصروف تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں ایک سینٹر بنا رہا تھا جہاں عورتوں کو ہر طرح کی اسکل سکھائی جانی تھی۔ وہ گورنمنٹ سے الحاق شدہ ادارہ بنانا چاہتا تھا تاکہ عورتیں بھی ہنرمند ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں اتنا مصروف ہوا کہ حویلی بھی بس رات کو ہی آتا تھا۔ اس کا اشمل سے سامنا بھی کم ہوتا تھا۔ وہ آج بھی شہر سے واپس آ رہا تھا جب گاؤں کی سڑک پر ایک ہجوم دیکھا۔ سڑک بلاک تھی، کافی لوگ جمع تھے۔ گاڑی سے اترا، نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ شراز صاحب دوستوں کے ساتھ پھر کسی معصوم کو گھیرے کھڑے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے اذلان زور سے بولا، سردار آپ؟ باقی لڑکے ہڑبڑا گئے۔ آخر کو وہ یہاں کا سردار جو تھا
معاملہ ختم کروا کر جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ شیراز کو دیکھ کر آج بھی خود پر قابو نہ رکھ پاتا تھا۔ جس وقت حویلی پہنچا تقریباً 9 بج رہے تھے۔ چونکہ گاؤں میں سب لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں تو حویلی میں خاموشی تھی۔ وہ شہر میں ہی کھانا کھا آیا تھا۔ کل اس نے چائنا جانا تھا اپنی فیکٹری کے لیے مشینیں لینے اور ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اندر گئی قدم تھم گئے۔ وہ اندر داخل ہونے لگا ایک دم، اور پھر وہ منظر اشمل آئینہ کے سامنے کھڑی تھی، بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے، جیسے اپنے بکھرے ہوئے خیالات سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ آج بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی اس کا دیوانہ تھا، مگر ہر بار یہ دیوانگی کسی نئے رنگ میں سامنے آتی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اشمل چونک گئی۔ اس کی نظریں فوراً ادھر ادھر دوپٹے کو تلاش کرنے لگیں، مگر کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اسلان دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کے انداز میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک گہری تھکن تھی جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اشمل، اس نے آہستہ سے پکارا۔ اشمل فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے خود کو کسی اندھکی لکیر کے پاس جانے سے روک رہی ہو۔ اسلان پلیز! مگر اسلان نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے کندھے کے قریب جھکا، آنکھیں بند کی اور چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ مجھے بس سکون چاہیے۔ اس کی آواز میں عجیب سی شکستگی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں میں۔ آپ میرے شوہر ہیں، یہ میں جانتی ہوں، مگر آپ کو اندازہ ہے میں کس حال میں ہوں؟ اسلان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی لوٹ آئی جو جھڑکے والے دن نظر آئی تھی۔ تم جانتی ہو تم یہاں کیوں ہو؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اور اس دن تم کتنے اعتماد سے اس کے حق میں کھڑی تھی، تب یہ سب کیوں یاد نہیں آیا؟ اشمل کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی۔ اسلان نے گہرا سانس لیا، جسے خود سے لڑ رہا ہو۔ پلیز اشمل، مجھے سکون دو، بس اتنا سا۔ کچھ باتیں لفظوں کے بغیر طے ہو جاتی ہیں۔ اس رات بھی بہت سی باتیں خاموشی میں دب گئیں۔ وہ اپنی منمانی کرتا گیا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اشمل کی آنکھ کھلی تو اسلان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ دوسری طرف اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیوں ہوا؟ وہ اشمل سے محبت کرتا تھا، اس حقیقت سے وہ دور نہیں بھاگ سکتا تھا۔ اس کا ارادہ واضح تھا، جب وہ چائنا سے واپس آئے گا تو حویلی میں سب کے سامنے اعلان کرے گا کہ اشمل اس کی بیوی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اسے سخت لہجے میں بات کرے۔ اسے وہی عزت اور مقام دیا جائے گا جو اس گھر میں زمینہ بھابھی کو حاصل ہے، مگر اس وقت وہ کسی سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا سامان لیا، مینیجر کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ گاڑی حویلی کی گیٹ سے باہر نکلی تو اسلان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں پہنچ کر اسلان اتنا مصروف ہو گیا کہ وقت ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا۔ جو سفر 3 ماہ کا تھا وہ 5 ماہ میں بدل گیا۔ دن رات میٹنگز، کام، مگر دل کے کسی کونے میں اشمل کا خیال موجود رہتا تھا۔ وہ جب بھی حویلی فون کرتا، زیادہ تر بات اس کی بھابھی اور مورے سے ہی ہوتی۔ وہ ہر بار پوچھتا، کسی نہ کسی بہانے سے، مگر کبھی بات نہ ہو سکی۔ واپسی کے دن قریب تھے کہ اس کی منشی کی کال آئی۔ جو اس نے بتایا وہ اسلان کے لیے بہت مشکل تھا سننا۔ اشمل شیراز کی سگی بہن نہیں تھی، وہ اس کی ماموں زاد بہن تھی، اور شیراز کی اصل بہن کشمالہ شہر میں محفوظ زندگی گزار رہی تھی۔ اسے بچانے کے لیے ماموں نے اپنی ہی معصوم بہن اور بھانجے۔ سب سے بڑا سچ یہ تھا کہ اشمل کی ماں کو آج تک معلوم نہیں کہ اس کی بیٹی کو ونی جیسی رسم میں باندھ دیا گیا ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایک بے قصور انسان کسی اور کی گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی اس رسم کے خلاف تھا، مگر اب شرمندگی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اشمل اس سے بتانے کی کوشش کرتی رہی تھی، وہ بولی تھی اور اس نے ایک بات نہ سنی۔ دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کاش وہ اس دن بیٹھ کر اس کی بات سن لیتا۔ وہ لڑکی جو پاکستان میں کبھی رہی نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایک شہزادی کی طرح پلی بڑھی تھی، آج پوری حویلی کے کام کرتی تھی۔ اسلان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لمحے کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے۔ وہ 5 ماہ جو اس نے چائنا میں گزارے، اب اسے ایک ایک دن کی قیمت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ اور پھر وہ پاکستان لوٹ آیا۔
وہ سیدھا حویلی آیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیگز تھے، کپڑے، تحفے اور خاص طور پر اشمل کے لیے۔ وہ صرف اس کے لیے نہیں، سب گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے آیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا، عجیب آوازوں نے قدم روک لی۔ یہ تو اشمل کی آواز تھی، ساتھ میں بھابھی کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے بھابھی نے غصے میں اسے پیچھے دھکا دیا۔ اذلان نے فوراً اشمل کو تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں دھاڑ تھی۔ اذلان نے اشمل کو سنبھالا تو اس کی نظر اشمل کے چہرے سے پھسلتے ہوئی اس کے وجود پر ٹھہر گئی، اور وہ خاموش سچ جو اب چھپ نہیں سکتا تھا، سب کچھ اذلان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ اسی لمحے بھابھی کی آواز گونجی، دیکھو اذلان، وہ بولی، پوچھو اس سے۔ اذلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ پوچھو اس سے، بھابھی نے بات جاری رکھی، یہ کس کی اولاد ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تمہارے جانے کے بعد یہ کیا کرتی رہی ہے؟ بھابھی کی آواز میں طنز تھا۔ پوچھو اس سے، سچ سامنے آ جائے گا۔ اچانک اذلان نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بس، آج کے بعد میری بیوی سے کوئی اس لہجے میں سوال نہیں کرے گا۔ میرا وارث ہے یہ، اذلان خانزادہ کی اولاد ہے۔ اس نے اشمل کی طرف دیکھا، خبردار، آج کے بعد کوئی میری بیوی سے اس طرح پیش نہیں آئے گا۔ اس نے بھابھی کی طرف دیکھا، آپ سے میری بات ہوتی رہی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میری غیر موجودگی میں کیا ہو رہا ہے؟ آواز میں شکوہ تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی۔ اشمل کے لیے یہ لمحہ کسی دعا کی قبولیت جیسا تھا۔ وہ دن رات ایک ہی دعا کرتی رہی تھی کہ اذلان واپس آ جائے۔ وہ آج واقعی واپس آ گیا تھا۔ اذلان لاؤنج میں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی نے تلخی سے کہا، ہمارے سامنے تو آپ اس سے لاتعلق کی دکھاتے رہے، اب ہمیں کیا معلوم؟ بس، اذلان نے بات کاٹ دی، میری ذاتی زندگی میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو بھی نہیں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر آج کے بعد کوئی اشمل کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گا۔ اس گھر میں اسے وہی مقام دیا جائے گا جو آپ کو حاصل ہے۔ پھر اس نے سب سے مخاطب ہو کر وہ سچ بیان کیا جو اس کے اندر آتش فشاں بن چکا تھا۔ اشمل کا اصل رشتہ، ساری حقیقت، اور اگر وہ واقعی شہراز کی بہن بھی ہوتی، اذلان نے کہا، تب بھی میں کسی انسان پر ظلم کے حق میں نہیں۔ ہمیں ان رسموں کو ختم کرنا ہوگا جو بے قصور لوگوں کو قربانی بنا دیتی ہیں۔ اس کی نظر سرمینہ بھابھی پر ٹھہر گئی۔ آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، انتقام میں انسانیت کو بھول جانا کب سے درست ہو گیا؟ مورے اور بھابھی کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے اشمل کو سب کے سامنے معتبر کر دیا۔ میں خاموش اس لیے رہا کہ میں جانتا تھا آپ سب دکھ میں ہیں۔ مورے شرمندگی کے ساتھ بولی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، دل میں ترس آتا تھا مگر خاموش رہ گئی۔ اذلان خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ دن بھر کے ہنگاموں کے بعد اب اس کے اندر ایک عجیب سی تھکن کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اشمل اندر آئی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اس کی آنکھوں میں جھجک تھی۔ اذلان نے اسے دیکھا تو دل جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ کھڑا ہوا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں آؤ، اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اشمل نے نظریں جھکا لی، کمرے میں خاموشی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ اشمل، مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ شاید چھوٹے تھے مگر ان کے پیچھے مہینوں کا پچھتاوا تھا۔ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، میں نے تم پر بھروسہ کرنے میں دیر کر دی۔ اشمل نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، اس گھر میں تمہیں وہ عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جیسے خود سے سچ بول رہی ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں آپ سے خفا کیسے رہ سکتی ہوں؟ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ ایک شکوہ رہے گا، اشمل نے آہستگی سے کہا، کہ آپ نے میری بات پہلے کیوں نہ سنی؟ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، اور یہ پچھتاوا شاید مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اس نے سچائی سے کہا، مگر میں تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ رکا، پھر نرمی سے مسکرایا، اور کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اشمل نے بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، جسے کسی طویل جد و جہد کے بعد اسے سکون کی جگہ مل گئی ہو۔ اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اذلان نے آنکھیں موند لی، دل میں اطمینان اتر آیا، ایسا اطمینان جو شاید پہلی بار مکمل تھا۔ یہ اختتام نہیں تھا، یہ آغاز تھا۔